پاکستان کا زر مبادلہ اب بڑھنا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر اب ترقی کے مواقع بڑھنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے حالیہ دو تین اگر ہم بیانات کو دیکھیں اور انہیں ڈی کوڈ کریں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب زر مبادلہ کی ذخائر کے اندر اضافے جو ہیں وہ ریکارڈ ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور یہ اکتوبر کا ایک اعداد و شمار بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کے اندر اوورسیز پاکستانی اور آئی ٹی ایکسپرٹ فری لانسرز جو ہیں پاکستان میں، وہ اتنا زیادہ زر مبادلہ پاکستان میں لے کر آئے ہیں جتنا آئی ایم ایف سے ہمیں قرض بھی نہیں ملتا، اس سے بھی زائد ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر امپورٹ ہوئے ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ فری لانسرز کی جانب سے، اور اوورسیز پاکستانیز کے بھیجے گئے پیسوں کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے یہ بیان دیا کہ اب پاکستان جو ہے اس کے زر مبادلہ کافی بڑھ چکے ہیں اور ہم اکانومیکلی اسٹیبلٹی کی کیفیت کے اندر جا چکے ہوئے ہیں، اور اب یہ وقت ہے کہ جب ہم نے بطور قوم اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے سہولت پیدا کرنی ہے۔ ایک چھوٹا سا اعداد و شمار ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ملکی آئی ٹی ایکسپرٹس میں 34% اضافہ ہوا اور 4 ماہ میں تقریباً 1 ارب اور 20 کروڑ ڈالر کی برآمدات جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی۔ اس کے بعد رواں مالی سال میں جو اکتوبر کے مہینے میں جو اعداد و شمار سامنے ہے، اس کے مطابق 8.78 ارب ڈالر کی ترسیلات زر جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے بھیجے ہوئے پیسوں کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ اگر ہم اس کو ڈی کوڈ کریں اور اسے سادہ لفظوں میں اگر آپ کے سامنے رکھیں تو یہ آئی ایم ایف جو ہمیں ہر سال اماؤنٹ دیتا ہے پرٹیکولر، اس سے بھی زائد کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ سمندر پار پاکستانی جو ہیں، اوورسیز پاکستانی، انہوں نے جو ترسیلات بھیجی ہیں ان میں تقریباً 34.7% تک اضافہ ریکارڈ ہوا ہے پچھلے ایک سال میں۔ اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ برین ڈرین کے نتیجے میں جو بہت ساری ایک عوام جو ہے وہ پاکستان سے باہر اوورسیز گئی تھی اور وہاں پر جا کر آباد ہوئے تھے، ان کے نمبرز میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ان کے بھیجے جانے والے جو اماؤنٹ ہے، جو زر مبادلہ ہے، اس کے اندر بھی ایک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اکتوبر کے مہینے میں تقریباً 35 کروڑ ڈالرز کا سرپلس جو ہے وہ بطور مجموعی آئی ٹی ایکسپرٹ فری لانسرز کو اور جو پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو محنت مزدوری کر رہے ہیں، ان کی مجموعی جو آمدن ہے اسے ملا کر بنایا جائے تو یہ اتنی بنتی ہے جتنی ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ وہ سارے لوگ جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان میں اکثریت عوام، میجورٹی پرسنٹیج جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو کہ بیرون ملک بیٹھ کر یا تو کسی ریسٹورنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، پیٹرول پمپ پر کام کر رہے ہیں، وہاں پر مختلف لوگوں کی گاڑیوں کو چلا رہے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار ایسے محنت طلب کام کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے وہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ اپنی فیملیز کو فیڈ کر رہے ہیں، بلکہ بطور مجموعی پاکستان کے جو ساخت ہے، پاکستان کا جو وقار ہے، اس کی سربلندی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی ابھی بھی ہم بطور قوم، بطور مجموعی اتنی سکلڈ لیبر جنریٹ کرنے میں شاید ناکام رہے ہیں جو بیرون ملک جا کر کام کرے۔ اگر یہی پرسنٹیج جو بیرون ملک جا کر چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کرنے پر مجبور ہوتی ہے، اگر یہی سکلڈ لیبر پاکستان سے باہر جا کر اچھے عہدوں پر بیٹھ کر کام کرنا شروع کرے تو یقین جانیے کہ پاکستان کے زر مبادلہ میں اس سے فار بیٹرنس دیکھنے کو ملے گی، اس سے بہت زیادہ بہترین جو معاملات ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس وجہ سے پاکستان کا زر مبادلہ مزید انکریز ہوگا۔ شہباز شریف صاحب کا جو کچھ دن پہلے کا بیرون ملک کا ایک ٹور تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا بیرون ملک لوگوں سے، خارجہ پالیسی کے ڈپلومیسی کے جو قوانین ہیں ان کے تحت، کہ ہم اب پاکستان کے اندر بہتری کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وجہ سے اب ہم آپ کے سامنے کسی طرح کا کوئی پیسہ ڈیمانڈ کرنے نہیں ہے، آپ سے کسی طرح کا کوئی قرض مانگنے نہیں ہے، بلکہ آپ سب کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لیبر موجود ہے، سکلڈ لیبر موجود ہے، پاکستان کے اندر تمام تر لوگ جو ہیں وہ اہلیت رکھتے ہیں اس چیز کی کہ وہ آپ کے لیے یا پھر آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، تو آپ پاکستان تشریف لائیے، بے شمار ترقی کے اور انویسٹمنٹ کے مواقع موجود ہیں، تشریف لائیے، انویسٹ کیجئے، خود بھی کمائیے اور پاکستان کے مزید سربلندی کی جانب جاتے ہوئے وقار کو بھی دیکھیے۔